الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب بھی کسی گھر میں داخل ہونا چاہو تو اس کے دروازے سے اندر داخل ہو۔ قرآن کا یہ حکم پہلی نظر میں تو بہت آسان اور عام سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر عام آدمی جب کسی گھر یا ادارے وغیرہ کی عمارت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دروازے کے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ وہ کس طرف ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے اندر جا سکے۔ لیکن قرآن کا یہ حکم کلی ہے، یعنی صرف اداروں اور گھروں وغیرہ کی عمارتیں ہی نہیں جن کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہوں اور آنے جانے کے لیے ایک یا اس سے زیادہ دروازے ہوں، بلکہ زندگی اور اس کی سعادت و خوشبختی بھی ایک عمارت کی طرح ہے جس کے ارد گرد اونچی اونچی چار دیواریاں ہیں، جس کے اندر جانے کے لیے اس کے مخصوص دروازے ہیں۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عمارت کے دروازوں کو پہچانے اور پھر سیدھے راستے کو اختیار کر کے اسی دروازے سے اندر جائے۔ یہی انسانی زندگی کا قاعدہ کلی ہے۔ انسان کی چشم بصیرت کے لیے لازم ہے کہ وہ صحیح راہ کا انتخاب کرے اور زندگی کی عمارت میں اس کے دروازے سے اندر جائے، نہ کہ اس کی دیواروں کے پیچھے حیران و سرگرداں کھڑا رہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پوری عمر زندگی اور اس کی سعادت و خوشبختی کی دیواروں کے پیچھے بیکار و معطل رہ جاتے ہیں۔ یہی کہتے رہتے ہیں، زندگی کہنے کو ایک خواب ہے دیوانے کا، زندگی بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ حیرانی اس قدر خطرناک ہو جاتی ہے اور اس کا اثر ان کے ذہنوں پر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو دیوانہ اور بے شعور سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں صرف ہم ہیں جنہوں نے دنیا کے بے معنی و بے مقصد ہونے کو سمجھ لیا ہے، صرف ہم ہیں جنہوں نے سعادت و خوشبختی کے جھوٹ کو پکڑا ہے۔ زندگی کی بنیاد صرف رنج ہے، مصیبت ہے، غم و اندوہ ہے، اور چونکہ دوسرے لوگ ہماری طرح حساس نہیں، اسی لیے ان کو دنیا کے دام خیال اور فریب ہونے پر یقین نہیں آتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اندھوں کی طرح آنکھوں کے نور سے محروم ہیں۔ انہیں خود نہیں معلوم کہ وہ دیوار زندگی کے پیچھے حیران کھڑے رہ گئے ہیں۔ انہیں زندگی کا دروازہ ہی نہیں ملا کہ وہ اس کے ذریعے اندر آتے اور زندگی کے حقائق سے آشنا ہوتے۔ انہوں نے پہلے ہی دن سے کنویں کو راہ اور راہ کو کنواں سمجھ لیا۔ نتیجے میں وہ لوگ دن بدن حقیقت سے دور ہوتے گئے، زندگی سے دور تاریکیوں میں ڈوبتے گئے۔ کسی دانشور نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ رنج و مصیبت اور غم و اندوہ کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت سے ان کی فلک شگاف آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، لیکن خوشی و مسرت کے وقت یہ بے حس اور مردہ نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو صاحب ایمان ہوگا اور نیک اعمال انجام دے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اس کو زندہ کریں گے اور رنج و غم سے خالی خوشی و مسرت بھری زندگی عطا کریں گے، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں بے ایمان اور برے انسان زندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ مردہ اور بے جان و بے حس ہیں۔ اسی لیے یہ ارشاد ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو زندہ کریں گے اور موت کی تاریکیوں سے نکال کے ان کو یہاں زندگی کا اجالا عطا کریں گے، پھر آخرت میں بھی بہترین اجر ان کے لیے ہوگا۔ یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نہ زندگی اور اس کی سعادت بے معنی و بے مفہوم ہے، اور نہ ہی زندگی کسی دیوانے کا خواب ہے جو عبث اور بے مقصد ہو۔ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ اسی لیے تھا تاکہ وہ ہمیں زندگی کی راہ دکھائیں، زندگی اور اس کی سعادت کے دروازے پر لا کھڑا کریں۔ وہ آئے تھے تاکہ ہمیں بتائیں کہ برائیاں، بدکاریاں، بغض و کینہ، نفرت و حسد، خود غرضی و خیانت، منفعت پرستی اور کینہ توزی، یہ سب سعادت و خوشبختی تک پہنچنے کے راستے نہیں، بلکہ زندگی اور اس کی سعادت کا دروازہ نیکیاں، اخلاق حسنہ، خیر خواہی و مہربانی، خدا اور معنویات پر اعتقاد ہے، اور اسی اعتقاد پر مسلسل عمل انسان کو خوشبخت اور سعادت مند بنا دیتا ہے۔ اس کے سینے کو قرار آ جاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ خداوند عالم نے خوشی اور سکون کو دو چیزوں میں رکھا ہے، یقین اور اطمینان میں، اور اسی طرح سے رنج و غم اور مصیبت و اندوہ کو بھی دو چیزوں میں رکھا ہے، شک اور غصے میں۔ یقین یعنی وہی ایمان محکم جو اس دنیا کے چلانے والے سے متعلق ہے، یعنی یقین رکھتا ہو کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے،
جس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ہر وہ چیز جو انبیاء علیہم السلام نے کہی ہیں، جیسے کہ نیکی کے بدلے جزا ہے، برائیوں کے بدلے سزا ہے، وہ سب بالکل صحیح ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، جس کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن جانا ہے، عمل کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ہر کسی کو اپنے کیے کا مزہ چکھنا ہے۔ اطمینان یعنی دل کی یہ ڈھارس کہ ہم نے حکم رب کے مطابق عمل کر لیا ہے، وہ اندر سے راضی ہو کہ وہ فرائض جو ہماری گردن پہ تھے وہ سب پورے ہو گئے ہیں، وہ حقوق جو مخلوقات خدا کے ہمارے ذمے تھے وہ سب ادا ہو گئے ہیں، اپنی زندگی کے سارے قرض اتار چکا ہوں۔ امام زین العابدین اپنی دعا میں پروردگار سے سوال کرتے ہیں، اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، میرے ایمان و یقین کو سب سے بلند رتبے تک پہنچا دے، میری نیت کو سب سے اچھی نیت قرار دے، میرے ہر عمل کو بہترین عمل بنا دے۔ بس سعادت یہی ہے کہ انسان عقل و فکر کے اعتبار سے ایک ناقابل انکار حقیقت تک پہنچ کے اطمینان کی منزل حاصل کر لے، اور احساسات کے لحاظ سے سب سے پاک و پاکیزہ نیت کا حامل ہو، اور عمل کے اعتبار سے بہترین عمل کا مصداق قرار پائے۔ پاک و پاکیزہ اور سعادت سے بھری زندگی بس اور بس یہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔